السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اور یہ مہینہ بالکل ہی اختتام کو ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال کے رمضان میں ہمارے بہت سے دوست و احباب ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا۔ اسی لیے ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو صدقۃ الفطر کے بعض احکام و مسائل کو بہت ہی مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ امید کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، صدقۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو رمضان کے روزے ختم ہونے پر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مقدار میں روزے کو بیہودہ امور سے پاک کرنے اور فقراء اور مساکین کو غذا فراہم کرنے کے لیے جو دی جاتی ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ادا کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے، مرد ہو، عورت ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی ہر شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا آزاد ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی کھجور میں سے ایک سا یا پھر جو میں سے ایک سا، اور حکم دیا کہ اسے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے کیوں فرض قرار دیا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے، جیسے حدیث میں مذکور ہے، وَطُہْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، کہ روزے دار کے روزے کی حالت میں اس سے جو بیہودہ لغو چیزیں جو ان سے صادر ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اور دوسری حکمت جو ہے، جیسے حدیث میں مذکور ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یعنی جو آپ صدقۃ الفطر میں جو اناج نکالتے ہیں، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، تاکہ یہ فقراء اور یہ مسکین عید کے دن ہمارے ساتھ خوشی میں شرکت کر سکے، تاکہ فقراء اور مساکین کو عید کے دن بھی کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ آئے۔ صدقۃ الفطر نکالنے کا وقت کیا ہے؟ اس کا سب سے افضل اور سب سے بہتر وقت ہے کہ لوگ جب عید کی نماز کے لیے نکلے تو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، جیسے حدیث میں ہے، وَأَمَرَ أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے وہ اس فطرے کو، اس زکوٰۃ کو وہ ادا کر دیں۔ اور جائز ہے کہ ایک دن یا دو دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس کا افضل وقت کیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو نکالا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس صدقۃ الفطر کو، اس فطرہ کو اگر عید کی نماز کے بعد اگر ادا کرتا ہے تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عام صدقات میں شمار ہوگا۔ اور ایک چیز اہم ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں یا ہمارے سماج میں، جو ہمارے علاقے میں جو صدقۃ الفطر جمع کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ امام کے پاس ہم جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز عید سے پہلے پہلے تقسیم کر دے، یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے فقراء اور مساکین کو ان کا حق پہنچ جانا چاہیے۔ صدقۃ الفطر میں کن چیزوں کو نکالا جائے، کن چیزوں کو صدقۃ الفطر میں دینا چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر میں غلہ اور اناج جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارا عام خوراک ہے، جس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہی چیزوں کو صدقۃ الفطر میں دینا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقۃ الفطر کو جو فرض قرار دیا، تو یہ کھانے میں سے ایک سا، چاہے وہ کھجور میں سے ہو یا جو میں سے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کھجور، جو، منقع، پنیر وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے کھانے میں سے ہم ایک سا صدقۃ الفطر میں ادا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا کھجور، پنیر، جو، یہ سب ہوا کرتا تھا۔ کیا صدقۃ الفطر میں نقدی پیسہ نکالنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، تو یہ کھانے میں سے ایک سا فرض قرار دیا، اور کیا بتایا کھانے میں سے؟
چاہے وہ کھجور ہو یا پنیر ہو یا کشمش ہو، جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جو آج کا ہمارا جو غذا ہے، جس غذا کو ہم زیادہ طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ گیہوں چاول وغیرہ ہے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر میں ہمیں نقدی یعنی پیسہ ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اناج ہی دیا جائے، لیکن اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہمیں پیسے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مختلف مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہمارا فطرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ اس شک میں کیوں پڑیں گے جب ہمارے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ اس میں متفق علیہ ہے کہ ہم اناج ہی دیں، اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا، اناج ہی فرض قرار دیا، تو ہم کیوں اختلاف والے مسئلے میں پڑے اور ہم پیسہ ادا کریں۔ اسی لیے اس سلسلے میں بہت سارے ائمہ کا کہنا ہے، جیسے جمہور علماء کا کہنا ہے، ان میں سے امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی صدقۃ الفطر میں اگر پیسہ یا نقدی نکالتا ہے تو اس کا صدقہ نہیں ہوگا۔ اور اسی پر سعودی کے کبار علماء کرام نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ پیسہ نکالنا صدقۃ الفطر میں جائز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم ابھی سعودی میں ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو زیادہ استعمال کی چیزیں ہیں، لوگ پیسہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ریال سعودی ریال ہے، لوگ زیادہ پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب صدقۃ الفطر کا وقت آتا ہے تو لوگ دکانوں سے چاول یا گیہوں خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد پھر وہ صدقہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ یہ پیسہ بھی ادا کر صدقۃ الفطر میں، لیکن نہیں، پیسہ نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ اسی پیسے سے گیہوں خریدتا ہے یا چاول خریدتا ہے، پھر اس کو صدقہ الفطر میں ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر ہم اناج ہی سے نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔